عمیر کون؟ پہلے تو آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے. اے چنچل نوجوان مکے دے بانکے سمجھ دے ہو، بانکے تے چنچل نوجوان نکلنا نا مکے دے کتے گلی تے بازار وچ لوگاں اندروں گھر بیٹھیاں بیبیاں آکھنا لگدا ہے مصعب گزر گیا ہے. او خالہ جی توانوں کی میں پتہ لگا؟ انہیں آکھے ایک خوشبو او دے ہی کپڑے آندی ہے، مہکتا ہوا بدن، حسن جوانی کا بانک پن، ماں باپ کی آنکھوں کا چمکتا ہوا تارا، پورے مکے میں حسن کا دہکتا ہوا انگارہ، جدھر سے گزر جائے ساری دنیا کرے نظارہ. کپڑے ہر روز دو دو تین تین پوشاکیں، صبح اور پوشاک دوپہر کو اور پوشاک شام کو اور پوشاک روزانہ تین تین پوشاکیں بدلے. یوں ماں باپ نے ناز و نعم میں پالا، آیا کملی والا کر دیا عشق کا حوالہ. تے پھر عشق نہ راہ ویکھدا، نہ قرآن ویکھدا، نہ کعبہ ویکھدا، نہ کربلا ویکھدا. اے جدوں آندا ہے عاشق ہوویں عشق کماویں دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو. عاشق ہوویں عشق کماویں دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو. تے منصور جہیں چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. تے سجدیوں سر نہ چاہیے باہو بھویں کافر کہن ہزاراں. بابا بلے شاہ آدھنے کے عشق دے مارے انج پھر دے جی میں جنگل دے وچ ڈور. عشق دے مارے ایویں پھر دے جی میں جنگل دے وچ ڈور. تے عرش منور بانگاں ملیاں سنیاں شہر لاہور. سبحان جے لاہور دے اتے تسی نعرہ نہ مار دے تو میں تانوں مارنا سی. سبحان اللہ. ہوئے اپنی بستی دا نا آوے تے اونج بندہ خوش ہو جان. تے ساڑا نا تے بلے شاہ لیا تے لیا کنج. عرش منور بانگاں ملیاں تے سنیاں. اے لاہور دی بڑی شان ہے. اے کچھ وچ چچڑ آ گئے نے ورنہ لاہور لاہور. سبحان اللہ کیا بات ہے. تو عشق کوئی سوکھی چیز، چنچل بانکا حسن کا پیکر نوجوان مکے کی گلیوں میں گزرے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے. ذرے دسن کے کوئی آیا ہے، یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس کی آمد پہ گل کھلے ہیں، مہک رہی ہے فضائے ہستی تمام عالم بہار سا. اتنی حسن اتنی خوشبو ایسی پوشاکیں یہ حالت. لیکن جب آیا کملی والا پہنایا عشق کا دوشالہ تے ہون کی بنیا شوالا. سبحان اللہ. اب حالت کیا ہوئی؟ اب حالت وہی ہوئی. حضرت میاں صاحب کہتے ہیں عاشق بنن سکھالا نہیں. سکھالا مین سوکھا، عاشق بنن سکھالا نہیں. ویکھ نیوں پتنگ دے خوشیاں نال جلن وچ آتش تے موت
موتوں مول نہ سنگ دے جی یہ سمجھ آیا یا ترجمہ کراں تسی ہن سیانے ہو گئے ہو تانوں پتہ ہے نا آکھاں گے ترجمہ کر انہیں آکھنے 10 روپے کڈو تسی سیانے ہو گئے ہو ویسے سمجھ آیا کہ نہیں عاشق بنن سوکھا نہیں تے ویکھ نیو مین محبت ویکھ نیو پتنگ دے خوشیاں نال جلن وچ آتش تے موتوں مول نہ سنگ دے اگوں کمپیریزن کیتا مقابلہ آدن اے سچا عاشق ہے جڑا موت تو ڈردا نہیں پروانے دی طرح جا کے خوشی نال چھلانگ تے جھوٹے عاشق وہ بھی سن لو تسی سر نہ جھکاؤ تواڈی والی اشارہ بالکل نہیں تسی سچے ہو جے تسی جھوٹے ہوندے تسی 2 بجے تو بعد آنا سی وہ بھی سچے ہی ہوندے نے پر مصروف بڑے نے سبحان اللہ ہن ذرا جھوٹیاں دی بھی سن لو کالے بھور اشنائی کر دے کالے بھور اے پھل جتھے ہون نا اتھے بھمرے ہوندے کنج دے نے کالے وڈی مکھی تو بھی وڈے تے او کنج پھر دن کدے اس پھل کدے گلاب چمبیلی نسترن ادے منہ ماریا ادے منہ ماریا اس پھٹے تے اس پھٹے تے اس گلی ہاں نہیں میرے نوجوانے جدے بالکل نہیں انہاں نو کدے ویکھیا جے گلیاں وچ کھلوتے ہوئے او کسائی دے کتیاں دی طرح کدے ویکھے جے اے مہذب قوم دے جوان جیڑے ہوندے نے وہ پھٹیاں دے اتے گلیاں دے وچ منہ چک کے اکھاں پوڑ کے اے بندے دے پتراں والا کام نہیں اے کسائی دے کتیاں دا کام ہے تے ہن میاں صاحب کی فرماندے نے آدھے نے کالے بھور اشنائی کر دے تے ملن پھلاں دے تائیں ایک ڈٹھا پھر دوجے تریجے لیندے پھرن ہوائیں ہن تو دس میں تنوں کیویں سمجھائیں کیوں میرے نوجوانوں کو سمجھ میں آیا ایک ڈٹھا پھر دوجے تریجے تے لیندے پھرن ہوائیں یاری سچ پتنگاں والی انہوں آدھے نے یک در گیر تے محکم گیر یاری لا ایک نال لا ایک بندہ امام بنا لے او دی پھر نیٹ دے اتے تقریراں سنی رکھ سیدھا رویں گا جے تو ہر کھرلی وچ او داندا تے بیلاں دی طرح تے بھیڑاں دی طرح منہ ماریا تے مر جائیں گا بالکل برباد یاری سچ پتنگاں والی شمع جلی آ چکے کوئی سمجھا چاہ رہی یاری سچ پتنگاں والی شمع جلی آ چکے پھر نہ کدرے جامن جوگے تے لاٹ اندر سڑ مکے مصعب بن عمیر سجیلا انیلا بانکا نوجوان مکے کا سرکار دو عالم کی نظر پڑی سرکار نے بلا کے اس حسین نوجوان کو فرمایا محفوظ رکھ جوانی کا سرمایہ تیرا حسن ہمیں پسند آیا لیکن دل یہ کرتا ہے یہ تیرا بانک پن یہ تیرا حسن یہ تیری رانائی یہ تیری حسین جوانی کہیں دوزخ کے انگاروں کی نظر نہ ہو جائے پھر بول مدنی ڈھول دے بل دے پیر میر علی شاہ صاحب کہتے بل دے نہیں او بول مدنی ڈھول دے
سرکار کے لفظ نہیں تھے، تیر تھے، جگر چیر گئے۔ کہنے لگا پھر یہ جوانی انگاروں سے کیسے بچ سکتی ہے؟ فرمایا ایک ہی نسخہ ہے، پڑھ لا الہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ میں جان کے پڑھوا رہا ہوں، ہم سارے مل کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عشق آ گیا تے جوانی دے اتے چھا گیا۔ اماں خرچہ بند کر دیتا، ابے خرچہ بند کر دیتا، کپڑے انہوں نے سارے کھو لے، خوشبواں ساریاں کھو لیاں، ہن ٹاٹ پائی پھردے تے مکے دی گلیاں وچ ملنگ، بدل گئے جوانی دے رنگ۔ یاراں آ کے آکھیا ہون دس اے حال چنگا یا او حال چنگا؟ حالت اے بن گئی یا روٹیاں نہیں کھانے، کدے ویلے تتر کسے ویلے بٹیر۔ ہون حالت اے ہو گئی جا کے ایک جگہ تے مٹی کرے دی وچوں اٹھ دا چمڑے دا ٹکڑا لبیا، جا کے انہوں اگ دے وچ جلایا، جلا کے پیٹ دی اگ نو بھجایا۔ ایک میرے ورگا انج مسکین پیدائشی، انہوں دال نہ بھی لبے، وہ سرکے نال گزارا چلائے گا، رکھی کھا لے گا۔ جیڑا منہ وچ سونے دے چمچے لے کے پیدا ہویا تے ریشم دیاں کپڑیاں تو تھلے ہاتھ نہیں رکھدا سی، اج انہوں روٹی دا ٹکڑا نہ لبے تے جا کے ریت دے وچ پیا ہویا اٹھ دے چمڑے دا ٹکڑا انہوں آگ وچ جلاوے تے پھر انہوں چباوے تاکہ کچھ تا سہارا زندگی نو آوے۔ تے بیلی تے یار مارن تانے تے تانے مار مار کے آکھن کنج گینی او کپڑے، کتھے گئیاں او عیشاں، کتھے گئیاں او موجاں، کتھے گیا او حسن، کتھے گئی جوانی؟ انہیں آکھیا ادھے گئی جوانی، ایسی جدی نشانی۔ سبحان اللہ، جدی سی جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، الحمدللہ علی کل حال۔ جس حال میں یار رکھے وہی حال اچھا ہے، وہی حال اچھا ہے، کیونکہ مجھے اس حال میں جس نے رکھا ہے وہ آمنہ کا لال اچھا ہے۔ ایک دن سرکار نے بلایا، فرمایا مصعب یار پوچھ دیتے ہونگے کل کی سی اج؟ سرکار تانے بڑے مار دینے، فرمایا اے اتے تے کپڑے تیرے تن تے پھٹے تے کٹے نے، دل دی حال سنا، اندر سنا، اتو تے میں ویکھ رہے ہاں تیرا حال کچھ بھی نہیں، اندر دی سنا۔ انہیں آکے سونے جے اندر دا پوچھ دائیں، اندر بغیر بہار دے بہارانے، اندر خزاں دے وچ گلزارانے، اندر موجائی موجانے، اندر سکھ ہی سکھ نے۔ اوہی گل جڑی میاں صاحبہ دے نے، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھ انا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر ہے۔ ادھر مدینے والوں سے رابطہ ہوا، مدینے والے مکے آ کے مدینے چلے گئے۔ مدینے والوں نے پہلی خواہش کی کہ سونے آپ تو پتہ نہیں کب آئیں گے، اپنی کوئی نشانی بھجوا، جو مدینے آئے ہمیں قرآن سمجھائے، دین سمجھائے، کوئی تو آئے۔ سرکار دو عالم کی مکے میں سب سے پہلی نظر
دین اسلام کی مدینے میں اشاعت کے لیے جس جوان پہ پڑی اس کا نام ہے مصعب بن عمیر۔ پہنچ گئے قاری صاحب، خطیب صاحب، علامہ صاحب، نام کیا ہے؟ مصعب بن عمیر۔ مدینے میں جتنے بھی سردار، حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر، یہ جتنے لوگ ہیں ان کو کلمہ پڑھانے والے مصعب بن عمیر ہیں۔ کیا شان والا نوجوان، یا وہ حال یا یہ حال۔ میدان احد میں اترے تو نبی پاک نے فرمایا ہمارا علم بردار مصعب بن عمیر ہے، ہمارا علم بردار مصعب بن۔ ایک اور بات آ گئی، مصعب بن عمیر ہوئے بیمار۔ سرکار نے ان کی شادی کس سے کی تھی؟ حضرت امیر حمزہ کی بھانجی، نام تھا بی بی حمنہ۔ کیا؟ حمنہ بنت جحش، ان سے حضور نے ان کی شادی کی۔ اس جوڑے کی آپس میں محبت کتنی تھی؟ اے دسو، خامند بیمار ہو جائے، اللہ کرے نہ ہو، ویسے اگر ہو جائے تو بیوی کتنے دن مسلسل جاگ سکتی ہے؟ چلو اگلے جمعے آ کے دس دینا مشورہ کر کے۔ سبحان اللہ، بڑے ہی نا امید ہو گئے ہو۔ انہیں کی جاگنا، انہیں آکھنے مولا انہوں ہونے ہی چوک۔ سبحان اللہ۔ بی بی حضرت حمنہ، حضرت مصعب بن عمیر ہوئے تھے بیمار، تو 2 مہینے مسلسل بی بی نہ دن کو سوئی نہ رات کو سوئی۔ میرا سر تاج ٹھیک ہو تو سوؤں۔ اب ذرا سوچنا، ایک گل میں اگلے جمعے کرنی سی پر کوئی گل نہیں، تواڈے سامنے ہی کرنی۔ حضرت مصعب بن عمیر جب شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بھی جو بھائی تھے بی بی حمنہ کے، وہ بھی شہید ہو گئے احد میں۔ حضرت امیر حمزہ جو ماموں تھے وہ بھی، 3 شہید ہوئے بی بی کے جو بالکل قریبی، ماموں بھی، بھائی بھی، خامند بھی۔ جب سرکار دو عالم واپس آئے، مدینے کی بیویاں دوڑ کے رستے میں کوئی پہنچ گئیں، کوئی رستے میں حضرت بی بی حمنہ پہنچی، عرض کی یا رسول اللہ خیر کی خبر۔ سرکار نے فرمایا تیرے ماموں حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ تو بی بی نے استغفرت، اللہ ان کی بخشش فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک نے فرمایا تیرا بھائی عبداللہ، تیرا سگا بھائی عبداللہ شہید ہو گیا۔ وہی 2 لفظ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم دنیا میں آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار دو عالم نے آگے فرمایا تیرا زوج مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گیا۔ صاحت و ولولت، بی بی نے زور سے ماری چیخ، ہائے میں اجڑ گئی۔ چیخ ماری، ساری دنیا نے سنی، اور ہائے ہائے جب کرنے لگی، سرکار دو عالم نے ہاتھ رکھا، حوصلہ کر حوصلہ کر۔ دنیا حیران، دنیا حیران۔ ماموں کی خبر سنی حوصلے میں، بھائی کی شہادت کی خبر سنی۔ اے شادی شدہ لوگو ذرا سمجھو، جس وقت خبر ملی میرا خاوند شہید ہو گیا تو چیخ ماری۔ اب جب دن گزرا، رات گزری، پھر سرکار کی خدمت میں بیویاں مرد کٹھے ہوئے۔ سرکار نے پوچھا حمنہ بھائی دی خبر سنی، حوصلے چ رہی سے، ماموں دی خبر سنی، حوصلے وچ رہی ہیں، پر خاوند دی خبر سنی تے دھاڑا مار کے روئیں۔ کیوں؟
انہاں دا جواب بھی تے نبی پاک دا بھی. بی بی نے کہا یا رسول اللہ معاف کرنا، میرے حوصلے لٹ گئے تھے جب میری نظروں میں چھوٹے چھوٹے میرے بچے بچیاں آئے کہ ان کو کون سنبھالے گا، کون پالے گا. میں زور سے روئی. اب میرے نبی نے فرمایا یہ تو ٹھیک کہتی ہے لیکن اصل بات میں مدینے والا بتاؤں. کہا جی سرکار. فرمایا انسان ہر عورت کے دل میں محبت کے مکان ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص مکان دل میں صرف خاوند کے لیے ہوتا ہے، عورت کے دل میں کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوتا ہے. اس لیے جو شادی شدہ حضرات بیٹھے ہو تانے نہ مارا کرو، تیرے دل وچ میرا پیار ہی نہیں. عورت کے دل میں خاوند کے لیے خاص پیار ہوتا ہے، شام ڈھلے اسے انتظار ہوتا ہے. بے اعتباری نہیں، اعتبار کرو اپنی بیوی نال. تہاڈی مرضی منو نہ منو. مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے تے ساڑے پیر نو اللہ کرے سمجھی نہ. او میں نو اشارے پہ کر دن آدن او ندیے تو کیوں گھر لاؤں دیئے اسی پیر جو نہیں پاؤنا. اے انہاں نو آکھ جنہ شادیاں کیتیاں اسی کوارے تے کوارے روانگے.